اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی حصہ اول، خزانہ غیب سے دعا پر روزی کا ملنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کے فقر و فاقے کی حالت میں دیکھا تو اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل دیا۔ جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی۔ وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک ہمیں رزق دے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے چاروں طرف آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، جس کو چکی کا گرانڈ اور کہیں چکی کی پھر بھی کہتے ہیں، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تندور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی تھیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اسی طرح ملا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں شاید اس کا پارٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے، یعنی چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتے، تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ دولت کی حرص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال سب کو بھلی لگنے والی اور لذیذ شیریں چیز ہے، تو جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سیر چشمی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے، اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص دل کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا حال ذو البکر کے اس مریض کا سا ہوگا جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے کا مقام اونچا ہے اور ہاتھ پھیلا کر لینا ایک گھٹیا بات ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ لوں گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فائدہ، اس حدیث شریف کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اس کو پھر ایسا نبھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں، جبکہ سبھی کو وظیفے اور عطیے یعنی انعامات دیے جاتے تھے، ان کو بھی بلا کر برابر کچھ وظیفہ یا عطیہ دینا چاہا، لیکن یہ لینے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند اسحاق بن راہویہ کو حوالے سے نقل کیا ہے کہ شیخین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں امارت میں بھی انہوں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 120 سال کی عمر میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ معارف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمیں پاک کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔